بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہ اللہم ارنا الحق حقا اجتنابہ ولا تجعله ملتبسا علینا فنضل واجعلنا للمتقین اماما بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی شر وبا مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ میرا نام ام حبیبہ ہے اور آج کا سیشن غوثیہ علی ایجوکیشنل اکیڈمی کی طرف سے جو ہے کیا جا رہا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنڈلی مجھے بتائیے کہ میری وائس آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے چند اشعار سے چند الفاظ سے جو ہے وہ ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ اوکے، آئی تھنک سو انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ میری وائس کلیئر ہے مقدس اب آپ کو؟ اوکے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ آپ کے روپ میں ہم کو رحمت ملی، زندگی کے لیے پیاری سنت ملی، ایک نسبت ملی یعنی عزت ملی، آپ آئے تو ہم سب کو راحت ملی۔ اپنے آقا کی گن گائیں ہم صبح و شام، السلام 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 السلام۔ ان کے رخسار پر، زلف ہمدار پر، ان کی آنکھوں میں کاجل کی مقدار پر،
ان کے قدموں پر اور تیز رفتار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر، ان پر لکھے گئے سارے اشعار پر، ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر، روز جاؤں میں قربان سرکار پر، روز جاؤں میں قربان سرکار پر، روز جاؤں میں قربان سرکار پر، ان پر پڑھتی رہوں بس درود اور سلام، السلام 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 السلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں، بے شک ہم سب لوگ کی یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور عظمت کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ نہ ہمارے پاس وہ شعور ہے، نہ وہ علم ہے کہ ہم اس معراج تک پہنچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت اور عظمت ہے اس کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بحیثیت نبی ہے، آپ کا ایک مرتبہ بحیثیت انسان ہے، جس میں روحانی اعتبار بھی آ جاتا ہے اور عام زندگی کے معاملات بھی آ جاتے ہیں کہ ان کا روحانی کنیکشن کیا تھا، ان کی روحانی زندگی کیا تھی، اور ایز نارمل پرسن جو ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کس طرح سے گزارتے تھے۔ لیکن انسان کے پاس جو سمجھ ہے، جو عقل ہے، جو شعور ہے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان کی سیرت کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ ہمارا یہ مقصد اس سیشن کو رکھنے کا یہ محض صرف ایک تحفہ ہے، ان کے جو ہے وہ قدموں میں ایک نذرانہ ہے۔ صرف کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے دل جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے اگر غافل ہو گئے ہیں، اگر ہم ان کو یاد نہیں کرتے گو کہ ہمیں کرنا چاہیے، سو اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جا سکے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، سو اس کے جو بھی اس کا علم ہے، اس کی جو معراج ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے۔ ایک انجینئر ہے، جو اس کی انجینئرنگ کی ایجوکیشن ہے، جو اس کا علم ہے، اس کو ایک انجینئر سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات، اس کی جو اہمیت ہے، ان کا جو تقدس ہے، وہ ایک نبی ہی جان سکتا ہے۔ وہ غیر نبی جو ہے وہ اس آپ کہہ لیں کہ اس مرتبے تک، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ان کی ذات کے کتنے سارے پہلو ہیں۔ جب ہم لوگ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں تو موسٹلی ہم ان کی ذات کو، ہم ان کے صفات کو بیان کرتے ہیں۔ لائک when I was studying about this topic، تو جو چیز میرے سامنے ایک آئی وہ یہ چیز تھی کہ ہم لوگ، میں اگر ایک پورا گھنٹہ یا پورا دن بھی لگا دوں یہاں پر، تو ہم وہ ان صفات کو، ان باتوں کو ایک گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ بیسیکلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو ان کی سیرت ہے، وہ کس حد تک جو ہے وہ سرفراز سے، بڑی بڑی خوبیوں سے اپنی سیرت میں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر روحانی اعتبار سے ہم ایک مثال لیں کہ ایون دو کہ ہماری جو نالج ہے، انسان کی عقل ہے، وہ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ روزہ جب رکھا کرتے تھے تو وہ لائک فار ایگزامپل اگر انہوں نے آج روزہ رکھا ہے تو وہ شام کو افطار نہیں کیا کرتے تھے، وہ اگلے دن اس کی شام کو، لائک اکثر وہ اگلے دن جو شام ہوتی تھی اس دن افطار کیا کرتے تھے۔ اور اس ایسے روزے کو جو کہ 2 دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، اسے صوم وصال کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزہ رکھتے تھے اور وہ اپنے صحابہ کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، اور جو ہمارے ان کے جو بھی ساتھ میں ساتھی ہوتے تھے، وہ ان کو روکتے تھے کہ وہ جو ہے اس طرح سے روزہ رکھیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مطلب آپ وہ انہیں بتائیں کہ جو ہے نا وہ آپ بتائیں کہ آپ اس طرح سے مطلب کیوں، یہ آپ خود تو رکھتے ہیں، انہوں نے مطلب ہمیں کیوں آپ منع کرتے ہیں کہ یہ چیز نہ رکھیں؟ انہوں نے ان سے پوچھا تو صحابی کے جو ہے وہ سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو؟ میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یعنی کہ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب ہماری سوچ اس وقت اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ جو کھلانے اور پلانے کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، لائک اس کا مرتبہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو رزق پہنچاتے ہوں گے۔ ایز اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارکہ میں زندہ ہیں، اور ان کی لائک جس طرح انسان ایک نارمل انسان ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی قبر مبارکہ میں زندہ ہے۔ اسی طرح جب عام ورڈنگ ہم یوز کرتے ہیں تو انسان کے لیے وفات اور انتقال کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لائک یعنی کہ وہ دنیا کی جو عام زندگی ہے وہاں پر ہماری آنکھیں تو ان کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ اپنی قبر مبارکہ میں زندہ ہے۔
سو یہ چیز ہمیں اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے وہ شعور ہے. ایون تو صحابی جو ان کے ساتھی تھے وہ تو ولی اللہ ٹھیک ہے دوسرے سارے پیغمبر وہ بھی اس جو ہے نا معراج کو نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ دیکھیے جیسے ایک ٹیچر ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے پاس جو نالج ہے وہ ٹیچر کی طرف سے آتی ہے, تو آف کورس ایک ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کے اوپر جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں میں انہیں سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے, وہ سب سے بہترین انسان ہے دنیا کی. تو جو جس کو فوقیت حاصل ہو, جس کا مرتبہ اوپر ہوتا ہے, اس کے پاس سب سے زیادہ نالج ہوتی ہے. تو اور جو اس سے نیچے لوگ ہوتے ہیں, ان کا مرتبہ ان کے بعد آتا ہے, ان کے پاس اس مقام کی نالج نہیں ہو سکتی. ایون دو کہ جو رسول ہیں, پیغمبر ہیں, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس, ان کی سیرت, وہ ان کے الفاظ میں اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے, لیکن وہ اس چیز کے اس کو شعور نہیں رکھ سکتے کہ وہ کس حد تک ان کی ذات جو ہے, ایون دو وی کانٹ ڈسکرائب ان آور ورڈز, کہ ان کی جو سیرت ہے, ان کی جو زندگی ہے, وہ کس مقام پر پہنچی ہوئی ہے. اس طرح اس بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ یہ جو ساری بات ہے ان کو اپنے الفاظ میں جو ہے وہ بیان کیا ہے, جس کی ایک تشریح آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا ان کا حق ہے, جتنی ان کی ثنا کی جائے, وہ ممکن ہی نہیں ہمارے لیے. ہم نے بس یہ کہہ دیا, اس بات کی پناہ لینی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے یہ کہہ کر اس بات کی پناہ لینی ہے, اللہ تعالیٰ کی بات آپ ہی کی ہستی ہے بلند ترین عظیم ترین. اب ہم جو ہے نا وہ اس کو کس طرح بیان کریں, یہ ہمارے لیے مشکل ہے, لیکن یہ ہمارے لیے امپاسبل ہے, یا ایک مشکل ترین کام ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں. اسی طرح جیسے جو ہے وہ غالب نے بھی اپنی پوئٹری میں اس کے بارے میں کہا ہے, اس کی بھی یہ تشریح ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے, کیونکہ وہ ذات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقام سے واقف ہے. غالب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بند و ثنا کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور ثنا ہے, ہمارے پاس اتنی وہ نہ گنجائش ہے, نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں, نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم ان کو اپنی ورڈنگ میں ایکسپلین کر سکیں. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا, ان کے مقام کو بتانا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں, اور وہی اس کی بہترین جو ہے وہ تعریف کر سکتے ہیں. لیکن ایز اے مسلم, ایز اے انسان کے مطلب ہم لوگ ایز اے ہیومن بینگ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایکسپلین کریں, ان کے بارے میں بات کریں, تو ہم ان کی خوشنودی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لاسٹ پہ جو ہے وہ ڈسکرائب کریں گے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائک ان کی ساری زندگی جو ہے وہ ان کی اپنی امت سے جو محبت ہے, ایون دو کہ لاسٹ تک بھی ان کی جو ہمارے ساتھ محبت اور جو بھی یعنی کہ جتنی بھی ان کی شفقت ہمارے لیے رہی ہے, اس کو آئی وانٹ ٹو ڈسکرائب اٹ ان اسٹوری. لائک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کا واقعہ ہے, میں یہاں پر اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ ایون دو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سے کتنا زیادہ محبت کرتے تھے, ان کو ہمارا کتنا احساس تھا. جو ہم لائک اکثر انسان کے ذہن میں بات آتی ہے انفارچونیٹلی, اللہ کہ ہمیں یہ بات کرنی نہیں چاہیے کہ میری زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہے, یا میں بڑا جو ہے نا وہ بدقسمت ہوں, یا میرے ساتھ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. ہم اگر ہم لوگ اس چیز پہ غور کریں تو ہماری سب سے بڑی جو قسمتی ہے, جو سب سے بڑی چیز ہمارے پاس ہے, وی آر دا امہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شامل ہیں. جب انسان اسی چیز کو کنسیڈر کرے, اسی ایک ٹرم کے بارے میں سوچے, تو اس کو باقی تمام چیزیں اس کے نیچے کام لگیں گی کہ جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے بارے میں بالکل نہیں سوچے گا, کیونکہ یہ نہ صرف آپ کے لیے دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا قصہ یہاں پر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں جو ہے وہ یہی بات کی جاتی ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے, لیکن جتنی نالج یا جو میں نے سنا ہے اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ ان کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی تھی. واللہ عالم, اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے بولنے میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. پیر کا دن تھا 7 جون یعنی ہجری 633 عیسوی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے جب ان کی وفات کا وقت تھا, یا وفات نہیں, جب انہوں نے پردہ فرمانا تھا دنیا سے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کو بلایا. یہاں پر ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیٹی کو, ہر ماں کو, ہر بہن کو ازواج مطہرات
رضی اللہ عنہ کے ایک قدم پر ان کی جو جس طرح انہوں نے اپنی زندگی پاک بیویوں نے گزاری ہے اس طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت حتیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت زینب، حضرت کلثوم، حضرت آمینہ، یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. تو یہ سب جو ہماری پاک مائیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم ان کے قدموں کے، ان کے جو فٹ سٹیپس ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام وائفس کو بلایا، ان سے ملاقات کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے ملاقات کی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رونے لگی. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رکو، مطلب انہیں رونے سے روکا کہ ٹھیک ہے نا کہ نہ روکے، آپ جو ہے وہ روئیں مت. اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ میری تیری ملاقات ہوگی. اب اس بات کو کہنے کا مطلب کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ بھی اس دنیا سے وفات پا گئی تھی. یعنی کہ ان کی بات کہیں بھی سچ ہو گئی کہ سب سے پہلے وہاں پر جا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ملاقات اپنے والد سے ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا. آپ نے ان کا سارا اپنی گود میں رکھا اور آپ نے ان کو دعا دی، اور پھر ان کو بھی گود میں رکھ کے دعا دی اور پھر ان کو بھی رخصت کیا. اس کے بعد اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے پھول، اپنے دل کا سکون، اپنے نواز سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا. آپ جب سے ہی وہ تشریف لے کے اندر آئے تو آپ نے ان کو ساتھ لگایا اور آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوازوں سے بہت پیار تھا. اگر ہم اس کو بھی اپنی ریئل لائف کے ساتھ کنسیڈر کریں تو جیسے ہمارے نانا یا دادا، ہم اپنی گرینڈ پیرنٹس سے کتنی محبت ہوتی ہے اور وہ بھی ہم سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں. سو ظاہر سی بات ہے بے شک وہ ہمارے لیے نبی تھے، انسان تھے، بشر تھے، لیکن بے شک وہ ایک فیملی ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے ان کے اندر بھی اپنے بچوں کے لیے بے تحاشا محبت تھی، کیونکہ ان کو پہلے سے یہ چیز پتہ چل چکی تھی کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ ان کی جو حضرت رضی اللہ عنہ کو وہ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ زہر میں تڑپیں گے، یعنی کہ ان کو زہر دے دیا جائے گا. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کی جو چہرہ ہے، جو ان کا جو سر ہے وہ نیزوں پر لٹکایا جائے گا. تو ان کی آنکھوں سے بے تحاشا جو ہے وہ آنسو جاری ہو رہے تھے اس وجہ سے. اور آپ نے لیکن آپ نے اس وقت دعا نہیں کی، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، کیونکہ آپ نے اس جگہ پہ جو ہے وہ ایک میسج دینا تھا تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بے شک زندگی میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اولاد کے لیے انسان کچھ بھی کرنا پڑتا ہے، ان کی پرورش کے لیے، ایون دو کہ لوگ حرام کام کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو ایک میسج دیا گیا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، ایون دو آپ کو اللہ کے لیے اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے تو آپ پیچھے مت ہٹیں. تو آپ نے اس وقت دعا نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بچوں کو قربان کر دیا. کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ کوشچن ہم اینڈ پہ رکھ لیں یا آپ نے ابھی پوچھنا ہے؟ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو. میں آپ سے وعلیکم السلام. پوچھوں گا، کوشچن تو نہیں بلکہ میں اپنی طرف سے کچھ انکلوڈ کروں گا. جسٹ مجھے 2 منٹ دیجیے گا، میں آتا ہوں پھر آپ کی طرف انشاءاللہ. اوکے، آپ سیشن کے اینڈ پہ جو ہے وہ اپنی اوپینینس دے دیجیے گا. سیشن کتنی دیر میں کمپلیٹ ہوگا؟ لائک 15-20 منٹس میں. اوکے چلے میں اینڈ پہ انکلوڈ کر لوں گا یہ بات. جزاک اللہ خیر. اوکے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی آپ کو ایک میسج دیا کہ چاہے جو مرضی وقت ہو، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی اولاد بھی قربان کرنی ہو تو آپ قربان کر دیں. اس کے بعد آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی جو ہے وہ رخصت کر دیا. پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام وہیں پر جو ہے وہ کھڑے تھے، خاموش تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ موت کا جو فرشتہ ہے وہ دروازے پر کھڑا ہے اور وہ اجازت چاہتا ہے کہ میں اندر آ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جائے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی آپ پہلی ایسی ہستی ہیں جن کو میں جو ہے وہ سلام کر رہا ہوں. آپ ایسی پہلی ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے جو ہے وہ اندر داخل ہوئے گا, ان سے پوچھیے گا اور پھر ان کی جو ہے وہ روح کو قبض کرنے کے لیے جائے گا. اور آپ وہ واحد ہستی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیے گا, اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں لے آئیے گا, اور اگر وہ نہیں آنا چاہے تو آپ جو ہے وہ ان کو وہیں پہ رہنے دیجیے گا. اب آپ یہاں سے دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کی تقدس کا اندازہ لگائیے کہ ہم جیسے گناہ گار انسانوں سے تو کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر نہیں پوچھیں گے کہ بھئی آپ نے جاننا ہے یا ابھی اس دنیا میں رہنا ہے, یا وہ کسی کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے تو کسی سے آ کے سلام جواب کا جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہوتا, یا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اجازت لے کر جو ہے وہ جان لینے نہیں آتے. تو یہاں سے بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے اجازت لیں. پھر انہوں نے ان کو سلام کیا اور پھر ان سے پوچھے کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, اور اگر نہیں آنا چاہتے تو وہ دنیا میں ہی رہیں. تو تو پھر یہ ہوا کہ میں اجازت, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گی؟ تو کہا نکالوں گا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ میں جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا جو ہے وہ شوق رکھتے ہیں, وہ آپ کے شوق میں ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرے, اور فیصلہ جو ہے وہ آپ کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا, کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری امت کا کیا بنے گا. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ پوچھو کہ میرے نواسوں کا کیا ہوگا, میری فیملی کا کیا ہوگا, میری بیٹی کا کیا ہوگا, میرے داماد کا, ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کا کیا ہوگا. ہی واز آسکنگ کہ میری امت کا کیا ہوگا, اور امت بھی کون, ہم لوگ. ہمارے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ میرے پیچھے ان سب کا کیا ہوگا. حضرت ابراہیل علیہ السلام جو ہے وہ گئے, واپس آئے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کہ جو امت ہے, میں اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہاں پر جو ایک توجہ طلب بات ہے, پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں. تو آپ نے جو ہے وہ اجازت دی ملک الموت کو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو وہ پورا کریں, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ اس چیز کو پورا کریں. یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی امت کے لیے سوال نہ کرتے, اگر وہ یہ بات نہ کہتے کہ میری امت کا کیا ہوگا میرے بعد, تو اگر آپ پچھلی قوموں کے بارے میں ان پر دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, تو تمام پچھلی قومیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی. اور ان امتوں میں یہ تھا کہ ان میں ایک کوئی نہ کوئی برائی پائی جاتی تھی, کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا, کوئی اور نافرمانی کرتا تھا, تو ان میں مختلف قسم کے عذاب آ گئے. اور فارچونیٹلی یا آئی تھنک سو انفارچونیٹلی امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وہ جو برائی تھی جو باقی امتوں میں پائی جاتی تھی, وہ تمام کی تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. اور ایون دو ہم آئی تھنک سو ہم اس سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں, لیکن محض وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی گئی دعا کی وجہ سے, اس وقت کیے گئے سوال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر, ہمارے جو امت پہ وہ عذاب نہیں لے کر آتے, اور وہ نہیں لے کر آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی امت کو پیغام دیا, اے میری امت, ایک نماز نہ چھوڑنا, ایک میری امت کی کمزور لوگوں پر رحم کرنا. 2 حکم آپ کو دیے گئے ہیں. ایٹ دی اینڈ بھی نماز, ہم سوچ نہیں سکتے کہ نماز کے بارے میں ہر جگہ کی اس کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا, اتنی تاکید کی جاتی ہے, اور وی کانٹ امیجن کہ اس کا ثواب کیا ہے, اس کا ہماری زندگی میں کتنا زیادہ اثر ہے. ہم نے محض اسے بس اٹھنے بیٹھنے کی ایک ایکسرسائز سمجھ لیا ہے, لیکن یہ ہماری زندگی میں ایک بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. نہ صرف نماز پڑھنا بلکہ اس کو قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ کو 2 اہم چیزیں کہی گئی ہیں کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی, اور دوسری جو بھی آپ کی امت کے کمزور لوگ ہیں, بے سہارا لوگ ہیں, ٹھیک ہے, مظلوم کی جو آہ یا بدعا ہوتی ہے وہ عرش تک جاتی ہے, سو آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ رحم کرنا ہے. اوکے, اگر یہ لنک جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا تو آپ اگین میٹنگ کو جوائن کر لیجیے گا. اس کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرمائیں گے, عربی کے ورڈز ہیں لیکن ان کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جنت کو لاؤ, جہنم کو لاؤ, ترازو کو لاؤ, جہنم کے اوپر پل بچھاؤ. آج ایک رائی کے برابر بھی جو ہے وہ کسی کا کوئی بھی اگر اس نے کام کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو ہر چیز کو جو ہے وہ تول کر دکھا دے گا. جب جہنم آئے گی نا تو وہ ایک زوردار چیخ کی آواز آئے گی اس
جس کی وجہ سے تمام جو فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، وہ سب جو ہے وہ زمین پر گر پڑیں گے، اور سب کی فریاد جو ہے وہ ایک ہی ہوگی، نفسی نفسی، یعنی کہ میرے رب میری جان بچا، میرے رب میری جان بچا۔ ایون دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جی نفسی نفسی کہ آپ میری جان بچائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اپنی ماں مریم علیہ السلام کا جو ہے وہ سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی کہ آپ میری جان بچائیں۔ لیکن اسی آواز میں جو ہے وہ اسی ہنگامے میں ایک آواز سنائی دے گی کہ امتی امتی امتی، لائک میری امت میری امت۔ تو سب لوگ جو ہے وہ، سب لوگ کی جو آنکھیں ہیں وہ طواف کریں گی ارد گرد، وہ دیکھیں گی کہ یہ کس کی آواز ہے کہ جو اپنے لیے نہیں بول رہا، ہر شخص کو، ایون تو باقی تمام امت کے نبیوں کو وہ اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ اپنی امت کے لیے نہیں مانگ رہے، لیکن ایک شخص کی آواز آ رہی ہے جو کہ امت کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو جب لوگ ہر طرف دیکھیں گے تو انہیں ایک جگہ نظر آئے گا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جولی پھیلائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کے بارے میں وہ سوال کریں گے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اور کوئی چیز ان کو نہیں ہے کہ اپنی فیملی کے بارے میں نہیں، کسی کے اپنی ذات کے بارے میں نہیں، وہ صرف اپنی امت کے بارے میں سوال کریں گے کہ ایک انسان، ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو دنیا میں نہیں چھوڑا، آخری وقت بھی آ رہا ہے تب بھی امت کی پڑی ہوئی ہے، قیامت میں جب سب کا حساب ہونے لگا ہے تب بھی اپنے لیے بات نہیں کری، تب بھی امت کی پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے بعد انسان کے لیے جو سب سے بڑی محبت ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی کہ بے لوث محبت، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی تو ان کو پتہ ہوگا کہ ان کی امت جو ہے وہ کس قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے، اور کس قسم کے ہم لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اگر ہم باقی سب چیزوں کو چھوڑ کے صرف یہی دیکھ لیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی محبت کے بارے میں سوچ لیں، تو ہم ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہیں۔ جیسے ہمیں اپنے والدین کا ہوتا ہے کہ مطلب وہ کیا سوچیں گے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، صرف ان کے بارے میں سوچ کے ہم چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچیں گے کہ جن کے آخر میں جا کے ہم نے حاضر ہونا ہے، جن کے سوالوں کے ہم نے جواب دینے ہیں، اپنے عیبوں کے بارے میں جو ہے وہ جا کے وہاں پر بتانا ہے ہر چیز کے بارے میں، تو اگر ہم یہ تھوڑا سا سوچ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں سوچ لیں تو ہماری دین دنیا آخرت جو ہے وہ سنور سکتی ہے۔ سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آج جمعہ المبارک ہے، آپ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیے، جو ہے وہ سیشنز بھی ہمارے فرائیڈے کو ہوتے ہیں، آپ اس کے اور تھرو آؤٹ بھی جو ہے وہ درود شریف پڑھتے رہا کریے، کہ آج کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ بابرکت ہوتا ہے، اسپیشل آپ کا درود شریف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں جو ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا ہے۔ آپ کھانا کھائیں تو ٹیک لگا کے مت کھایا کریں، یہ بھی جو ہے سننا ہے۔ اس کے علاوہ بات کسی سے کرنے سے پہلے آپ سلام کریں، یہ بھی ایک سننا ہے۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ سنت پہ جو ہے وہ عمل کریں۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کو پڑھیں کہ اس میں جو واقعات، جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں ہر چیز آپ کو، آپ کی ہر پرابلم کا جو ہے وہ سلوشن ملے گا۔ ایون تو قرآن مجید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، آپ اس کو اپنی لائف کا جو ہے نا وہ ایک مین جو دائرہ کار بنا لیں کہ آپ اس کے اکارڈنگلی چلنا ہے۔ اس میں آپ کی ہر پرابلم کا جو سلوشن بتایا گیا ہے آپ نے اس پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ سو جب آپ اس کو اپنا مین گول بنا لیں گے تو زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ چیزیں، نماز، قرآن، ٹھیک ہے، یہ آپ کے دوست ہیں۔ آپ قرآن کی 4-5 آیات بھی دن میں پڑھ لیتے ہیں تو آپ اپنی لائف میں ایک علیحدہ سے سکون جو ہے وہ ایک دم آپ کو ملنے لگ پڑتا ہے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا راستہ اپناتے ہیں، ہم ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہیں تو وہ 10 قدم ہماری طرف بڑھاتے ہیں، ہم 10 قدم بڑھائیں گے وہ 100 قدم بڑھائے گا، تو اسی طرح تعداد بڑھتی جائے گی۔ سو ایک دم سے اب میں کہوں کہ آج ہم کوشش کریں گے اگلے دن ہم بہت بڑے مومن بن جائیں گے، اس طرح سے نہیں ہو پاتا۔ آپ فرسٹ سٹیپ لیتے ہیں اور یہ سٹیپ وائز کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بیبی سٹیپ لینے پڑتے ہیں، پھر آپ بڑے سٹیپ لیتے ہیں، پھر جا کے انسان جو ہے وہ ولی اللہ اور مومن اور جو بڑے بڑے اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، ان کی معراج تک جا کے پہنچتا ہے، گو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سنت پر، حدیث پر، قرآن پاک پر، کیونکہ جب اور اللہ تعالیٰ سے نا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا کرے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، جسے رب سے ملنے کا شوق ہو، اللہ تعالیٰ بھی سے ملنا پسند کرتا ہے۔ تو یہاں ہمارے دل طرف رہے ہم سے ملاقات کے لیے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا فلاں شخص میرے سامنے آئے گا اور ہم سے ملاقات کریں گے۔
تو آپ سب لوگ اپنے جو ہے وہ دل میں اس چیز کو رکھیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی. الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر احادیث قرآن سنت قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز اور باقی جو بھی ارکان دین ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ارکان اسلام پر، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی وبا پریشانی مصیبت سے محفوظ رکھے، اور ہر ایک کی جائز خواہشات کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. اور